عدالت لگا لی، مبینہ چور کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا۔ پولیس نے تشدد کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ریحان کی موت سر پر چوٹ لگنے سے ہوئی۔ واقعے کا مقدمہ درج۔ جو اجلاس ہوا سیکورٹی کونسل کا، ایک غیر معمولی نوعیت کا اجلاس تھا۔ یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی کامیابی ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر وزارت خارجہ میں کشمیر سیل بنانے کا فیصلہ۔ مسئلہ کشمیر لمبی لڑائی ہے جو ہر محاذ پر لڑنی ہے۔ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست دے دی۔ سلامتی کونسل کا اجلاس پاکستان کی کامیابی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس بریفنگ، کہا بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اہم سفارت خانوں میں کشمیر ڈیسک قائم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ پاک فوج تیار ہے، بھارت نے مس ایڈونچر کیا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور نے واضح کر دیا، کہا کرفیو ہٹتے ہی مقبوضہ کشمیر میں تشدد بڑھنے کا امکان ہے۔ بھارت پلوامہ واقعہ جیسا بہانہ بنا کر پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بھارت جعلی آپریشن کر کے LOC پر بھی کوئی کارروائی کر سکتا ہے۔ کشمیر کی سیکیورٹی پاکستان کی سیکیورٹی ہے، کشمیر کوز کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ بھارت آزاد کشمیر کو بھول جائے، اب پرانا قبضہ چھڑانے کا وقت ہے۔ کشمیر کے لیے آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور کا 2 ٹوک پیغام۔ غیر رسمی گفتگو میں کہا قوم کو مایوس نہیں کریں گے۔ آرمی چیف کہہ چکے دفاع وطن کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، متنازع علاقہ ہے۔ سلامتی کونسل اجلاس نے بھارتی مفروضہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر قائم ہے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد UN نے موقف جاری کر دیا، لکھا مسئلہ کشمیر سلامتی کونسل کی قراردادوں اور UN چارٹر کے مطابق حل ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم، چپے چپے پر فوج تعینات، کرفیو 13ویں روز بھی جاری۔ وادی سب سے بڑی جیل میں تبدیل، مقبوضہ کشمیر کے شہری بے بسی کی تصویر بن گئے۔ وادی میں کھانے پینے کی قلت، دوائیں بھی ختم، موبائل انٹرنیٹ سروس، اخبارات کی اشاعت بند، حریت رہنما گرفتار۔ پابندیاں کشمیریوں کے حوصلوں کو نہیں دبا سکیں۔ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سری نگر میں شدید احتجاج، خواتین اور بچوں کی شرکت۔ 50 سال میں پہلی بار بڑے سفارتی فورم پر مسئلہ کشمیر اٹھایا گیا۔ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سلامتی کونسل اجلاس میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا خیر مقدم، کہا 11 قراردادوں میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام خوراک اور ادویات سے محروم ہے۔ آج نہیں تو کل کشمیر کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو، کہا خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، شہریوں کے گھر بھی جلائے جا رہے ہیں۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا کشمیر کی نہتی قوم ہندوستان کی دہشت گرد فوج کا مقابلہ کر رہی ہے۔ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے کے لیے نہیں بنا تھا، ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں رحم، انسانیت اور انصاف ہو۔ وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی افراد کے لیے صحت سہولت پروگرام کے اجرا کی تقریب سے خطاب، مستحقین سے صحت کارڈ تقسیم کیے۔ ملک کی تاریخ میں سونے کی قیمت ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی، 600 روپے اضافے سے فی تولہ قیمت 89,000 روپے ہو گئی۔ اشیاء کی درآمدی دستاویزات کی تصدیق کے لیے FBR کا ٹیمیں بنانے کا فیصلہ۔ چیئرمین FBR شبر زیدی کہتے ہیں 1 ستمبر سے خصوصی مشترکہ ٹیمیں بڑے شہروں کا دورہ کریں گی، بیرونی ملکی اشیاء کی درآمدی دستاویزات چیک کی جائیں گی۔ اللہ کے مہمانوں نے واپسی کے لیے اڑان بھر لی۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی پاکستان واپسی کا سلسلہ شروع۔
حجاج کرام کو لے کر پروازیں اسلام آباد، کراچی اور پشاور پہنچ گئیں۔ وطن پہنچنے پر حاجیوں کا پرتپاک استقبال کو پکڑ کر مہمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ عوام کی مار پیٹ سے 17 سالہ ریحان ہلاک ہو گیا۔ پولیس نے تشدد کرنے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ یہاں کوئی جنگل کا قانون نہیں کہ خود ہی کارروائی کریں۔ کراچی میں عدالت گھر میں لگا دی گئی، خود ہی الزام لگایا اور سزا سنا دی گئی۔ بہادرآباد کے علاقے میں 2 کم عمر لڑکے گھر میں گھسے، مشکوک لڑکوں کو گھر میں موجود گارڈ نے پکڑنا چاہا، ایک فرار ہو گیا، دوسرا گرفت میں آ گیا۔ پہلے اسے رسی سے باندھا گیا، پھر گھر میں موجود 2 افراد نے اس پر بے ایمانہ تشدد کیا۔ علاقہ مکین بھی پہنچے اور سب نے غصہ اتار دیا۔ 11 بجے کا ٹائم تھا جب بتاتے ہیں کہ 11 بجے ان کے گھر میں داخل ہوا اور اس کو انہوں نے پکڑا اور 1 یا 2 ساتھی ان کے فرار ہو گئے۔ تو 11 بجے کے بعد اس کے بعد اس کو باندھ دیا اور 1:15 بجے کے ٹائم انہوں نے رینجرز ہیلپ لائن کو کال کیا، اس وقت جب اس کی حالت خیر ہونے لگی۔ تشدد کے باعث 17 سالہ لڑکے کی حالت بگڑ گئی، جس پر دانیال اور زبیر نے رینجرز کو طلب کیا۔ وہ 4-5 گلیوں پیچھے پکڑا ہے سر، اس کو گھر میں تو یہ آیا ہی نہیں ہے، مطلب ڈکیتی کے بعد جب یہ گھر پہ نہیں آیا، یہ باہر گلیوں میں ہی ہے۔ میں نے جو ہے وہ رینجرز کو کال کی تھی اور پھر وہ لوگ آئے ہیں۔ مین وائل جب وہ آئے ہیں اس کے بعد اس کو لے کے گئے، تب تک وہ زندہ تھا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے بعد رینجرز آئی ہے اور وہ ہمیں پکڑ کے لے گئی ہے کہ وہ مر گیا۔ مبینہ چور کے والد کا موقف ہے، اس کا بیٹا قربانی کا جانور بیچنے کا کام کر رہا تھا، اسی کے پیسے لینے گیا تھا۔ میرے کو بول کے گیا کہ ابو میں جا رہا ہوں پیسہ لینے۔ کس چیز کے پیسے لینے؟ کسائی کے، دیالی۔ تو میں نے بولا صحیح ہے جا پھر۔ تو اس کا بڑا بھائی بھی ساتھ گیا، تو اس کا بڑا بھائی کو بولا تو کل آنا، ہفتے کو کل دوں گا، اور ریان کو بولا تو رک جا، تو لے جائیو۔ تو جو جس کے ساتھ گیا تو میرا کزن ہے۔ پھر میں نے اس کو گھر پہ آ کے فون کیا تو میں نے پوچھا پیسہ دے دیا، اس نے بولا ہاں دے دیا پیسہ اس کو۔ پولیس نے تشدد کرنے والے دونوں افراد کو گرفتار کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا نوٹس لیا، کہا یہاں جنگل کا قانون نہیں کہ خود ہی کارروائی کریں۔ مراد علی شاہ نے ہدایت کی کہ قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام کی پاکستان واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حجاج کرام کو لے کر پروازیں اسلام آباد اور کراچی پہنچ گئی ہیں۔ وطن پہنچنے پر حاجیوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پہلی نجی پرواز اسلام آباد پہنچ گئی۔ حجاج نے حج انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ بہت اچھے انتظامات ہیں، ہم پرائیویٹ گئے تھے ممورہ والوں کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام تھا، کھانا بھی اچھا تھا، معیشت بھی اچھی تھی۔ الحمدللہ بہت اچھا سفر رہا، سارے انہوں نے انتظام بھی اچھا تھا، بس تھوڑی بہت مشکلات ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال سے حج میں سفر تو ہوتا ہی ہے اور سفر کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ جبکہ حجاج کرام کو لے کر دوسری پرواز کراچی پہنچی۔ حجاج کرام کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ پاکستان کو ایشین ٹائیگر نہیں بننا تھا، ہمارا ماڈل مدینے کی ریاست تھی۔ وزیراعظم عمران خان کا صحت کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا ہم نے جلد بازی کی، نہ کوئی دکھاوا، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی زندگیاں بہتر بنائے۔ یہ واحد ملک تھا جو بنا تھا اسلام کے نام پہ، تو یہ ہم بہت بڑی غداری کرتے ہیں اپنی ویژن سے کہ جب ہم اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارا یہاں کئی سربراہ جی میں پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا۔ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے تو پاکستانی بنا تھا۔ ہماری یہ ویژن ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انسانیت کا نظام ہو، ایک رحم ہو، ہمارے میں احساس ہو کہ ایک انسانی معاشرے میں کئی لوگ اوپر چلے جاتے ہیں، کئیوں کے اللہ نے نہیں صلاحیت دی ہوتی اوپر آنے کی، تو ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کی ہم مدد کریں، ہم ان کو اوپر لے کے ان کے لیے ایک ماحول پیدا کریں کہ ان کی زندگیاں بہتر ہم کریں، ان کو اپرچونٹیز دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اب ذکر خصوصی کشمیر کمیٹی کی بڑی بیٹھک کا، جس میں سول اور عسکری قیادت نے بڑے فیصلے کر لیے۔ شرکا نے اتفاق کیا، یہ ایک لمبی لڑائی ہے جو ہم نے ہر محاذ پر لڑنی ہے۔ ترجمان پاک فوج کی ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے جعلی آپریشن کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز اتنی بڑی پیش رفت ہوئی ہے جس کا آپ کو اندازہ نہیں۔ اگر کوئی ایک بھی طاقت ڈٹ جاتی تو سلامتی کونسل کا اجلاس نہ ہوتا۔
5 दहाइयों के बाद पहली मर्तबा कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल के ज़ेरे बहस आया। अगर कोई ऐसा मिसएडवेंचर या एग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की, फौज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगी। भारत सुन ले, कश्मीर के लिए हर हद तक जाएंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का सरहद पार तो टोक पैगाम। खुसूसी कश्मीर कमेटी की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। जो हमारे की कैपिटल्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ अपनी एम्बेसीज के अंदर हम एक कश्मीर डेस्क तश्कील देंगे। जिस हिकमत अमली से वो आगे बढ़ रहे हैं वो एक डॉक्ट्रिन है जिसको डुआल डॉक्ट्रिन कहते हैं और उसके गिर्द घूम रही है। वजीर खारजा ने भारतीय वजीर दिफा की गीदड़ भपकी का भी जवाब दिया। जब दिमाग में खराबी पैदा होती है ना तो वो किया जाता है जो 5 अगस्त को किया गया, और जब कुछ सठिया जाता है ना तो वो कहा जाता है जो वजीर दिफा ने कहा। तर्जुमान पाक फौज का कहना था कि मशरकी बॉर्डर पर हर खतरे के लिए तैयार हैं। कश्मीर की जो डिस्प्यूट है ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। दुनिया को देखने की जरूरत है कि ये इसमें क्या रोल अदा कर। LOC के ऊपर अगर कोई ऐसा मिसएडवेंचर या एग्रेशन इंडियन फोर्सेस ने करने की कोशिश की तो आपकी सपोर्ट से फौज पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगी। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा मकबूजा कश्मीर में भारत के हर एक्शन का रिएक्शन आएगा। इस वक्त मकबूजा कश्मीर जो है वो एक जेल की सूरत में है, लेकिन जैसे ही इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन होती है तो हम ये तवक्को करते हैं कि वहाँ पे वायलेंस बढ़ेगी। जो उनको सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है उस पर रिस्पॉन्स आएगा। कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस पुलवामा की तरह वो कर सकते हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दुनिया को देखना चाहिए कि वो इस मसले को कैसे हल करती है। मसला कश्मीर का सलामती कौंसिल में आना वाकई पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी है। पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले को उस सतह पर लाने के लिए क्या होमवर्क किया, आपको बताते हैं।